بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالآخرة هم يوقنون. آخرت پر ایمان، اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ سمجھ لے کہ وہ مومن نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں جن میں سے میں صرف ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. سیدنا جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں اور کچھ سوالات کیے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے. فرمایا تم اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ. آخرت پر ایمان یہ بڑا وسیع باب ہے. اس میں بہت سارے امور آ جاتے ہیں. مثلا قبر کا فتنہ ایک چیز، فتنے سے مراد قبر کی آزمائش، پھر قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب، پھر جنت اور جہنم پر ایمان، قیامت اور قیامت سے پہلے اس کی نشانیوں پر ایمان، پھر قیامت والے دن ہوگا کیا، ان تمام کے تمام حالات پر ایمان. لیکن اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صرف اور صرف قبر کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے. سب سے پہلی چیز قبر کی آزمائش. اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. پہلی تو یہ کہ قبر کے حالات یہ غیبی امور میں سے ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں وارد ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. عقل کا اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب انسان غیبی امور میں اپنی عقل کو گزیر لیتا ہے تو پھر باتیں دو ہی ہوتی ہیں. یا اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز شامل کر دیتا ہے، جس طرح کہ آپ کو یہ سمجھایا گیا جی فوت شدگان کی روحیں جمعرات والے دن واپس آتی ہیں، پتہ نا، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ. قرآن کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا اس کی واپسی ممکن نہیں. یا پھر انسان کیا کرے گا کہ دین میں موجود کسی نہ کسی چیز کا انکار کر دے گا، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے قبر کے عذاب کا
انکار کیا. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں ایک آدمی مر گیا، بم دھماکے کے اندر اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، اس کی چند بوٹیاں ملی ہیں، ان کو ہم نے قبر میں دفن کیا. یا ایک آدمی صحیح سلامت قبر میں دفن ہوا، 2-4-5 سال کے بعد اس کی گوشت اس کا کیڑے کھا گئے، ہڈیاں اس کی گل سڑ گئی، قبر کا عذاب اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری عقل سے ماورا ہے. تو پہلی بات، جو غیبی امور ہیں ان میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے. دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم لفظ قبر استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد اغلبیت کے طور پر اس لفظ کا استعمال ہے. کیوں؟ دنیا کے زیادہ تر انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا، یا بعض قبیلے ایسے ہیں جو کہ میت کو مسالے لگا کے درختوں کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں. اس سے شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی. اور عزت کیسے بخشی؟ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، پھر رب کائنات نے انسان کو مار دیا اور پھر یہ قبر میں دفن ہو گیا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے جو دوبارہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات کہ غیبی امور میں اپنی ناقص عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور دوسری بات، قبر کا لفظ اغلبیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو قبر نہیں ملی تو وہ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، قبر کی نعمتوں سے مبرہ نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی 3 آیات مبارکات ہیں. پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ فرما دیں کہ تمہیں ملک الموت فوت کرتا ہے. دوسری آیت حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں. تیسری آیت مبارکہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فوت کون کرتا ہے جی؟ اللہ تعالی. اب یہ 3 آیات بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں. پہلی آیت میں فرمایا موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے، دوسری میں فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرتے ہیں، تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالی موت کے وقت انسان کو فوت کرتا ہے. تو یہ ایک اشکال آ جاتا ہے، یہ بظاہر ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا یہ تضاد ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث نبویہ، یہ تناقض تضادات سے پاک ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس طرح کی تفصیل آگے آئے گی. ہوتا یہ ہے کہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری یہ ملک الموت کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو ایک آنکھ جھپکنے کی مدت بھی وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اس روح کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. 2 معاملے ختم ہوئے. روح کس نے قبض کی جی؟ ملک الموت نے. اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اسرائیل نام کی کوئی مخلوق موجود نہیں ہے. قرآن کے 30 پاروں میں، احادیث کے ذخیرے میں آپ کو کہیں بھی اسرائیل کا لفظ نہیں ملے گا. یہ خود ساختہ لفظ بنایا گیا ہے اپنی طرف سے. ملک الموت نے روح قبض کی،
ایک لمحہ بھی اپنے پاس نہیں رکھی، کس کے حوالے کر دی؟ فرشتوں کے۔ اور یہ سارے کا سارا کام کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ جب ہم قبر کی آزمائش کی بات کرتے ہیں، فتنۃ القبر، تو اس سے مراد قبر کے اندر ہونے والا امتحان ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ زبان سے کہہ کے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ جو سچائی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی قیمتی بات میں آپ کو سمجھا دوں، انسان کی آزمائش صرف سختی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں طریقے سے آزماتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، جو بندہ دین سے دور ہے، جاہل ہے، اس کا امتحان ہے کہ یہ دین سیکھتا ہے کہ ڈنگر کا ڈنگر ہی رہتا ہے۔ لفظ بڑا سخت میں نے استعمال کیا، لیکن جس کے پاس علم نہیں وہ جانور ہے۔ انسان، استاد جی، انسان اور جانور میں فرق علم اور عقل کا ہی ہے نا۔ اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ کیسے؟ کہ جو کچھ اس نے سیکھا، کمثل الحمار یحمل اسفارا والی بات تو نہیں کہ گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں، اس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو غربت کے ذریعے آزماتے ہیں کہ یہ صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو دولت کے ذریعے آزماتے ہیں کہ چار پیسے اس کے پاس آ گئے، کہیں یہ اپنی اوقات سے باہر تو نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے آزمائش اور امتحان یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر، نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ انسان پر رزق تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے اللہ نے میری توہین کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اللہ کے نزدیک عزت یا توہین کا معیار دولت یا غربت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت اسی کی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ تھی آزمائش یا فتنے کی لغوی تعریف۔ اب اصطلاحی تعریف کی طرف آ جاتے ہیں، شرعی تعریف کی طرف۔ شرعی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے مرنے کے بعد جب فرشتے رب، دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ اور اس پر قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے اندر جو زندگی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 جمعے پڑھائے تھے کہ عذاب قبر قرآن کی روشنی میں اور عذاب قبر احادیث کی روشنی میں، اس پر اللہ کے فضل و کرم سے احادیث اور آیات مبارکات کافی ساری پیش کی گئی تھیں۔ یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ دلائل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو پختہ بات کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد قبر کے اندر جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو فرشتوں کے سوالات کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کون سے الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس وقت اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جسم اور روح کا رشتہ ختم ہوا، آخرت کا سفر شروع ہوا، اور اسی وقت انسان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیے۔ فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، جب کسی مومن کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور اگر سچا مومن ہوگا تو اسی وقت گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بات کہہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا فأوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، میرے اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا، جس طرح دنیا میں دجال کی وجہ سے تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات خصوصی طور پر ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ قبر میں امتحان ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے وہ حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی، فرمایا جب تم میں سے کسی کو دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان، کالے سیاہ، ازرقان، نیلے۔ جب کالا اور نیلا رنگ ملتا ہے نا تو بڑا خوفناک بنتا ہے۔ یقال لأحدهم المنکر وللآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کون کون سے ہیں جی؟ منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کرتے ہیں۔
اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم یہی سے کل آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔